دیکھو ہمیں کیا بنا دیا گیا ہے، ہم انسان تھے مگر ہم نے اپنے رب کا حکم توڑ دیا۔ کیا تم نے سنا؟ پیغمبر داؤد کی قوم کے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ سچ ہے؟ ہاں، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی جات انہوں نے سبت کے دن شکار کیا جبکہ وہ منع کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نافرمانی انسان کو جانور بنا دیتی ہے، یا شاید یہ دلوں کو پتھر بنا دیتی ہے۔ بھائیو دیکھو ہمیں کیا بنا دیا گیا ہے، ہم انسان تھے مگر ہم نے اپنے رب کا حکم توڑ دیا۔ اب ہم بس ایک نشان ہیں، آنے والوں کے لیے ایک سبق۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک سمندری ایلا نام کی بستی میں رہتے تھے۔ شہر ایلا میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا، نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے، جبکہ اتوار کے دن مچھلیاں نہ آتی۔ ایو، مچھلیاں تو ہفتے کے دن ہی آتی ہیں اور اتنی زیادہ کہ پانی چمک اٹھتا ہے، لیکن اللہ نے منع کیا ہے سب کے دن ہاتھ مت لگانا۔ ہم کیا شکار کریں گے؟ ہم تو بس جال لگا دیں گے، پکڑیں گے تو کل۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے سنو دوستو، ہم آج رات اپنے جال بچھائیں گے، ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، ہم بس عقل مندی سے کام لیں گے۔ شکروار کو ہم ندی کے کنارے بہت سے گڈھے کھودیں گے، شنیوار کی صبح ہم ندی سے ان گڈھوں تک نالیاں بنائیں گے جن نالیوں کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڈھوں میں قید ہو جائیں گی، اور رویوار کے دن ہم انہیں باہر نکال لیں گے۔ اس طرح لوگوں نے اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ایک چال چل دی۔ وہ سمجھے کہ وہ نافرمانی نہیں کر رہے مگر دراصل وہ آزمائش میں پڑ گئے۔ اس طرح ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک حصہ ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے، اور ایک حصہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا۔ مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا، اب سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہے گا کیونکہ تم نے اللہ سرو شکتیمان کے حکم کا پالن نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے اور خطا کاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشہ میں مدہوش ہو گئے ہوں گے، چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونپتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبیوں پر لعنت فرما دی وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी कौम को हलाक करके या किसी